اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ لاہور سے منتخب ایم این اے ہیں اور آج کی اطلاعات کے مطابق لاہور کے 61 علاقے جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں جب آدھا شہر بند ہو رہا ہے تو یاسمین راشد صاحبہ کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کل رات شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے دیا، اس پر بحث شروع ہو گیا کہ انہوں نے لاہوریوں کو کہا جی کہ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو سماجی فاصلے ہیں وہ قائم نہیں رکھ رہے، ماسک کا کہا سب کو نہیں کر رہے، جتنی بھی ایس او پیز ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، بازاروں میں کم جانے کے بجائے رش کر رہے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کو دکھ ہوا اس بات کا، اور انہوں نے وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور غصے میں انسان غصے میں اور دکھ میں چیزیں کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے دکھ میں یہ کہا کہ دیکھیں سارا کچھ ان کو پتا ہے کہ یہ بیماری کتنی موذی بیماری ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اس کے باوجود اور ایس او پیز بار بار حکومت ہر جگہ پہ ریڈیو پہ ٹی وی پہ تلقین کر رہی ہے کہ ماسک پہنیں، سماجی فاصلے رکھیں، جمگٹا نہ کریں، رش نہ کریں، تو اس کے باوجود کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ ایک اس کیفیت میں بطور ڈاکٹر سٹ پٹا کے یہ کہا ہے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا. سٹ پٹا کے کہا ہے. میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر پاتی ان الفاظوں کو. دیکھیں حامد میر صاحب، یہ قوم کہاں جائے؟ پہلے آپ کہتے ہیں کرونا فلو ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس سے صرف بزرگوں کو خطرہ ہے. گورنر سندھ کہتے ہیں، میری گزارش سن لیں، گورنر سندھ کہتے ہیں کہ یہ ایک شو آف ہے اور صرف فیشن سمبل کے طور پہ، کیونکہ روم میں لاک ڈاؤن ہوا، کیونکہ نیو یارک میں لاک ڈاؤن ہوا، یہ ان کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد وہ خود بھی ان کو انفیکشن ہو گیا. پھر ان کے ایک ایم پی ہیں خرم شیرزمان، وہ کہتے تھے کہ جی کرونا جو ہے یہ سی کیٹیگری کا ہے، یہ تو بہت ہی ماٹھا اور ویک لیول کے اوپر کرونا یہاں پہ ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر وزیر اعظم صاحب فلو کہتے تھے، اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ لوگ تو کار ایکسیڈنٹس میں اموات میں مارے جاتے ہیں، تو کیا لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیں؟ تو آپ نے پہلے تو قوم کو خود بتایا کہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، قوم نے آپ کی بات مان لی، پھر آپ نے کہا گھبرانا نہیں ہے، قوم نے گھبرانا چھوڑ دیا. اب جب کہ قوم نے گھبرانا چھوڑ دیا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جب بار بار کہا گیا تھا کہ آپ پیک کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے عید پہ اور ماہ رمضان کے اینڈ میں آپ نے جس طرح سے کاروبار کو کھولنے کی اور لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کی آپ نے اسٹریس کی اور ٹھان کے رکھ لی، تو پھر اب مجھے بتائیے کہ وہ لاک ڈاؤن تو اشرافیہ نے کیا تھا، آج جو لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں پنجاب میں، یہ لاک ڈاؤن کون کر رہا ہے؟ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ موت کے دہانے پہ آپ نے پہنچا دیا. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی قوم جاہل ہے، لوگ جاہل ہیں. تو جاہل لوگ نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ نے قوم کو گمراہ کیا، آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا، آپ نے لاک ڈاؤن کو مس ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. تو پلیز آئی تھنک دی منسٹر مسٹ ٹیک بیک ہر ورڈز. مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جاہل کہا، لوگ جاہل نہیں ہیں، آپ کے فیصلے غلط ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر پنجاب کی وزیر صحت جو ہیں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ لاہور ایپی سینٹر بن سکتا ہے، لوگ احتیاط کریں احتیاط کریں، ان کی بات نہیں سنی تو بقول شفقت محمود صاحب کے وہ ایک ڈاکٹر ہیں، سٹ پٹا کے سٹ پٹا گئی، یعنی پاگل ہو گئی ہیں وہ. نہیں، سٹ پٹانے کا مطلب اور کیا ہوتا ہے؟ یہ پنجابی کا لفظ ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ سٹ پٹا گیا، یہ پاگل ہو گیا. تو اب یہ جو ہے یہ جوئی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا، وہ معزز خاتون ہیں، انہیں یہ اپنے الفاظ جو ہیں واپس لینے چاہیے. بالکل. اور چودھری صاحب کو انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے. شفقت صاحب اگر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو چیز بندہ جس وقت ایک دکھ میں ہو کوئی بات کر دے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، میں اس کو برا اس لیے نہیں بنا رہا، جو بھی مرضی ناز بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں، کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. ویسے میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے بڑا کمال کا لاک ڈاؤن سندھ میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی، اور ہم نے جناب سارا کچھ بند کر دیا ہے، اور ہم بڑا سخت سٹینڈ لیا اور بڑی واہ واہ کی، اور ایک خاص میڈیا نے بڑی تالیاں بجائیں. اور ذرا دیکھیں کہ حالت کیا ہے سندھ کے اندر، کیسز کی حالت دیکھیں اور ڈیتھس کی حالت دیکھیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ یہ حالت ہے ان کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ اس پہ اگر چلے آج وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں، آپ کا پرفارمنس اتنی زیرو پرفارمنس ہے آپ کی حامد میر صاحب مختصر جواب دے دیں، جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور
آپ نے تو برباد کر دیا, اور ہیلتھ سسٹم ہے کوئی نہیں, 10-12 سال سے لوٹ مار جاری ہے, تو ہیلتھ سسٹم کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں اب اس کا جواب دینا صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں فرٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے, کے پی میں آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے کم کی ہے, اس کے باوجود زیادہ بات ہو رہی ہے. اس وقت موازنہ آپ سندھ کا کے پی کے سے کریں, سندھ کا پنجاب سے کریں. آپ اگر سندھ کا موازنہ یورپ سے کرتے ہیں تو آپ ناانصافی کرتے ہیں. اور دوسری بات, خدا کے واسطے سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اون کریں سندھ کو. اچھا, لیکن میری آپ تینوں سے گزارش ہے کہ آپ تینوں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ دراصل پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو آپ سب پاکستان کی بات کریں. اور اس وقت کرونا وائرس کا سامنا پورے پاکستان کو ہے. میرے صاحب میری یہی گزارش ہے ان سے کہ خدا کے واسطے سندھ کو بھی آپ اون کریں. آپ فیڈریشن ہے, وفاق ہے, آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ سندھ کی حالت دیکھیں. سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پہ ایک انٹرنیشنل پورٹ ہے, وہاں پہ بیرون ملک سے مسافر آتے رہے. ہم ان کی اسکریننگ اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. سندھ کی اسکریننگ کیپیسٹی کتنی امپروو کی ہے, وہاں پہ ہاسپٹل میں کوارنٹین کا سسٹم ہم نے کتنا اچھا کیا. یہ ساری چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور مل کے چلیں. یہ نہ کہیں کہ سندھ میں آپ نے یہ کر دیا. اچھا, وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے پہ ہیں اور کل بھی وہیں پہ ہوں گے, تو میرا خیال ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کو تو پلین کریش کے وقت بھی جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ چلی میں اگر مائنس میں اچھی بات ہے لیکن بہت دیر آئے درست آئے. لیکن جب چلی کی باتیں کرتے تھے کہ چلی کے وزیر اعظم مائنرز کے لیے آخری وقت تک بیٹھے تھے کہ آخری مائنر نکلے گا تو میں جاؤں گا, اور کوریا کے وزیر اعظم کی مثالیں دیتے تھے. پلین کریش کے وقت بھی ان کو کراچی پہنچنا چاہیے تھا, اور یہ بات ہم نے تب بھی کی تھی. اور اگر آج گئے آئی تھنک دیر آئے, لیکن ان کو جانا چاہیے, اون کرنا چاہیے. اچھا, اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ والی بات جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن آج پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ سب تینوں, اب آپ تھے قومی اسمبلی میں کے اجلاس میں تھے, تو آپ کے ایک ساتھی امین الحق صاحب, وہ وزیر بھی ہیں, تو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. تو اور آج بھی جو پارلیمنٹ میں ہوا حامد میر صاحب, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ تینوں ارکان قومی اسمبلی نے سوچا ہے کہ یہ اجلاس ورچوئل بھی ہو سکتا ہے, آن لائن اجلاس بھی ہو سکتا ہے؟ اگر سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے بجٹ اجلاس, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟